اقلیتی کمیشن کے سابق چیئرمین وجاہت حبیب اللہ کا کہنا ہے کہ ہندوستان میں جمہوریت کو سنگین چیلنجز کا سامنا ہے، لیکن یہاں کے لوگ اس کی طاقت ہیں۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے وجاہت حبیب اللہ کا کہنا ہے کہ اقلیتوں کو درپیش چیلنجز کا سامنا کرنے کے لیے آئینی ذرائع استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ انہوں نے آج سری نگر میں NIT سری نگر کے زیر اہتمام منعقدہ پروگرام سے خطاب کیا۔ اس موقع پر وائس چانسلر کشمیر یونیورسٹی پروفیسر نیلوفر خان نے بھی خطاب کیا۔ ہونا چاہیے کشمیر کے جو لوگ ہیں ہمارے پاس IAS کے ٹریننگ کے لیے آتے ہیں، انٹرویو کے لیے آتے ہیں، اور میں ابھی وائس چانسلر جی سے میں کہہ رہا تھا کہ جو کشمیر سے بچے آتے ہیں وہ سب سے آؤٹ اسٹینڈنگ ہیں اور ریزلٹس بھی یہ دکھا رہے ہیں۔ تو یہ قابلیت وغیرہ کا فائدہ اٹھائیے، اور اگر اور بچے آئیں گے سول سروسز میں تو سرکار وہی چلائیں گے، تو آگے جا کے مستقبل آپ خود سمجھ سکتے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہیں نا، موقع کی تلاش کیجیے۔ جھگڑا اور بندوق اٹھانے سے کچھ نہیں ہونے والا، بندوق اٹھانے سے مار ہی ڈالے جائیں گے۔ ہاں، لیکن طریقے استعمال کیجیے، عقل کا استعمال کیجیے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ کون سے طریقے ہیں، کون سے پرزے ہیں۔ آپ پنچایتوں کے ذریعے کر سکتے ہیں، RTI کے استعمال سے کر سکتے ہیں۔ ہمارے پاس ہے وہ طاقت، اس کو استعمال کریں۔ یہ تو قانون ہے، اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ قانون کے جو پرزے ہیں استعمال کیجیے، وہ تو آپ کے پاس ہے۔ اور جیسے آپ کریں کہ استعمال کیا گیا اور عدالت کو آرڈر دینا پڑا، تو یہی تو میں آپ سے بار بار یہ کہتا چلا جا رہا ہوں کہ جمہوری نظام کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں۔ ہاں، لیکن وہ طریقہ جو ہے وہ اتنی تیزی سے آپ رفتار میں نہیں جا سکتے ہیں جیسے چین وین اپنی طرف سے جا سکتے ہیں، لیکن وہی طریقہ ہے جس سے آپ زیادہ پرامن اور خوش نصیب زندگی گزار سکتے ہیں۔ جموں کشمیر بی جے پی کی 2 روزہ ایگزیکٹو باڈی میٹنگ آج جموں میں شروع ہوئی۔ پہلے دن کے اجلاس میں پارٹی کے تمام سینئر لیڈر شریک تھے۔ خطے میں پارٹی کے صدر رویندر رینا اور دیگر سینئر لیڈران نے اس اجلاس سے خطاب کیا۔ بی جے پی JNK یونٹ کے جنرل سیکرٹری سنیل شرما نے بتایا کہ پارٹی کی عاملہ کی یہ میٹنگ ہر 4 مہینے بعد ہوتی ہے اور پارٹی کے مختلف امور اور انتظامی معاملات اس طرح کی میٹنگوں میں زیر بحث آتے ہیں۔ سنیل شرما کہتے ہیں کہ پارٹی کی ایگزیکٹو میٹنگ میں کشمیر کی موجودہ صورتحال پر غور و خوض کیا جائے گا اور زمینی سطح پر پارٹی کو مزید مضبوط بنانے کے لیے آگے کا لاہ عمل طے کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ بی جے پی وادی میں پرامن ماحول پیدا کرنے کے لیے پرعزم ہے تاکہ عوام بنا کسی خوف کے رہ سکیں۔ بھارتی جنتا پارٹی کی کیندری سرکار نے یہ طے کیا ہے کہ ہم شانتی کو خریدیں گے نہیں، ہم شانتی استھاپت کریں گے۔ جس پرکار سے پورو کی سرکاروں نے جو پریویس گورنمنٹس رہی ہیں انہوں نے شانتی کو خریدنے کے لیے الگ الگ استمبھ وہ انہوں نے اسٹیبلش کیے تھے۔ بھارتی جنتا پارٹی جس پرکار سے مدھیہ پردیش ہے، اڑیسہ ہے، تمل ناڈو ہے، آندھرا پردیش ہے، ایک عام اسٹیٹ کی طرح جموں کشمیر کو بھی ٹریٹ کرتی ہے۔ ہر ویکتی کو یہاں پہ جینے کا ادھیکار ہے، ہر اس کو ملک فیسلٹیز ملے گی، لیکن کرائم کے لیے یہاں پہ کوئی جگہ نہیں ہے، کسی بھی قیمت پہ نہیں۔ جو بندوق کی بھاشا سمجھے گا اسے اسی بھاشا سے جواب دیا جاتا ہے، اور جو سیپریٹزم الگاوات کی بات کرے گا اسے اس کی بھاشا میں جواب دیا جا رہا ہے۔ جہاں تک بات آتی ہے اس وقت کشمیری پنڈتس کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، ایک اراجکتا پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن بھارتی جنتا پارٹی یہ سنشچت کرے گی کہ یہاں پر کسی بھی کشمیری پنڈت بھائی کو سرکشا کے نظریے سے کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ اس کے لیے بھی یہ بیٹھک میں چرچا ہوگی۔ یہ بہت ہی مہتوپورن ہمارا ایشو رہے گا۔ آنے والے دنوں میں کشمیری پنڈت وہاں پہ ایک شانتی پورن واتاورن میں اپنا کام کریں، وہاں پہ دوبارہ سے اسٹیبلش ہو جائیں، وہاں سے اپنے سارے بزنسز کو ریسٹور کریں۔ اس کے لیے بھارتی جنتا پارٹی وچن بدھ ہے۔